بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں مہیش اپنی پتنی سریتا اور 5 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا راہول نام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ہوٹل مینجمنٹ کے لیے دور رہ رہا ہوتا ہے۔ مہیش بہت غریب تھا اور بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلا پاتا تھا۔ ایک دن گھر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے سریتا کا مہیش کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں بتاؤ، میں پورا دن باہر گھومتا ہوں، کوئی پکی نوکری تو ہے نہیں میری جو تمہارے ہاتھ میں آ کر تنخواہ رکھ دیا کروں۔ نوکری نہیں ہے تو کیا، نوکری ڈھونڈ لو جی، تم کو تو ایک نوکری بھی نہیں مل رہی ہے۔ گھر میں 5 لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کا پیٹ کیسے پالوں، اور اوپر سے راہول کی پڑھائی۔ ان کی چنتا مجھے بھی ہے، مگر تم میری پریشانی کہاں سمجھتی ہو؟ کیوں لڑ رہے ہو آپ دونوں؟ ہمیں بھوک نہیں لگی ہے، پلیز آپ نہ لڑو نا۔ 5 بیٹیوں کو یہ بہت برا لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ مل کر کچھ کرنے کا سوچتی ہیں اور اگلے دن اپنے باپ کو سموسے کی دکان کھولنے کا کہتی ہیں۔ ارے بیٹی، دکان کھولنا کوئی مذاق ہے کیا؟ پر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا بابا، ہم نکڑ پہ سموسوں کی دکان لگا لیں گے، ساتھ پکوڑے اور چائے بھی رکھ لیں گے، وہاں چلتا بازار ہے، اچھی کمائی ہو جائے گی۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے، لڑکی صحیح بول رہی ہے جی، پر تم اس کی بات سمجھو تو تب نا۔ ہم 5 بہنیں ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گی نا، آپ کا کام شروع ہوگا۔ مہیش کو اپنی بیٹی کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ شام تک پیسوں کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیٹیاں دکان کے کام میں جٹ جاتی ہیں، کوئی پکوڑے بناتی ہے، کوئی سموسے۔ آخر کار مہیش کی دکان تیار ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس دکان پر گاہک بھی آنے لگتے ہیں۔ ارے بھئی مہیش، تم نے تو دکان کھول رہی، ایک گاہک کہتا ہے۔ مہیش جواب دیتا ہے، ہاں یہ سب کچھ میری بیٹیوں کی وجہ سے ممکن ہوا، ایسی بیٹیاں خدا سب کو دے۔ کچھ ہی دن میں ان کے گھر کے حالات سدھرنے لگتے ہیں۔ وہ کچھ پیسے جمع کر کے راہول کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔ سب کچھ خوشی خوشی چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دن ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ مہیش بیمار ہو جاتا ہے اور دکان پر نہیں جا سکتا۔ اس کی بیٹیاں ہی دکان پر جاتی ہیں۔ دکان پر کافی رش ہوتا ہے، رات کو تو بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ 5 لڑکیوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ سب لوگ کام کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لڑکے دکان کے سامنے پٹاخے پھوڑنے لگتے ہیں۔ ارے ہٹو یہاں سے، پٹاخے نہ پھوڑو، دیکھ نہیں رہے یہاں گیس کا سلنڈر ہے اور کھولتا ہوا تیل بھی ہے، جاؤ۔ ایک لڑکا بولا، ابھی اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ وہ لڑکا ایک پٹاخہ دکان میں چھوڑ دیتا ہے جس سے سلنڈر میں آگ لگ جاتی ہے اور سلنڈر پھٹ جاتا ہے جس سے 5 لڑکیوں کی موت ہو جاتی ہے۔ جب لوگ مہیش کو بلاتے ہیں تب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مہیش اور سریتا اپنی پھوٹی قسمت کو روتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک رات دونوں سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر ان کی 5 چڑیل بیٹیاں واپس آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایسی حالت دیکھ نہیں پاتی اور مل کر کاموں میں جٹ جاتی ہیں اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی سارے کام نمٹا دیتی ہیں۔ صبح اٹھ کر جب مہیش اور سریتا اٹھتے ہیں تو گھر کو صاف دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ سریتا جب رسوڑے میں جاتی ہے تو وہاں پکوڑوں اور سموسوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اور کھانا بھی پکا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ برتن بھی چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے جی؟ جو بھی ہوا، پر اب آپ جا کے یہ پکوڑے دکان پر بیچ دو۔ مہیش کہتا ہے، مگر دکان تو جل گئی ہے۔ سریتا کہتی ہے کہ ہم دکان کو صاف کر سکتے ہیں، مگر جب وہ بازار جاتے ہیں دکان کو صاف اور چمکتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر یہ کون ہے جو ہماری اتنی مدد کر رہا ہے؟ سریتا اور مہیش پکوڑے بیچنے لگتے ہیں اور سریتا اور مہیش کو رسوڑے میں روزانہ سموسے اور پکوڑوں کی بڑی تعداد مل جاتی ہے اور ان کے گھر کوئی رات کو آ کر سارا کام بھی کر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ ان کی دکان پر واپس آ جاتے ہیں، مگر جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان سموسوں اور پکوڑوں کا سواد بالکل ان کی بیٹیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسوں کی طرح ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم رات کو چھپ کر دیکھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ دونوں رات کو سونے کا ناٹک کرتے ہیں۔ جب رات کو ساری بیٹیاں کام پر لگ جاتی ہیں تو مہیش اور سریتا چھپ کر ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کو دیکھتا ہوا ایک چڑیل بیٹی دیکھ لیتی ہے اور دوسری بہنوں کو کہتی ہے کہ امی اور ابا نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ سریتا اور مہیش ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہماری بیٹیاں ہو نا؟
تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ جب تک آپ کی حالت نہیں سنبھلے گی ہمیں مکتی نہیں ملے گی۔ راہول بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میری بہنیں مرنے کے بعد اتنا کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب میں یہاں پہ بہت بڑا ریسٹورانٹ کھولوں گا۔ راہول وہاں پر ایک ریسٹورانٹ کھول لیتا ہے اور اس کی بیٹیوں کو اس طرح مکتی مل جاتی ہے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اس بازار میں 5 چڑیلیں رات کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ جانے مکتی کے بعد وہ وہاں پہ کیوں گھومتی ہیں، شاید ان کو ان کے ماں باپ اور بھائی کی محبت جو ہے وہ وہاں سے جانے نہیں دیتی۔